جو کھانا کل وغیرہ کے اوپر یا دسویں وغیرہ پہ بنتا ہے، اس میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ثواب اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، ان ساروں کو اصال ثواب ہوتا ہے اس مردے تک پڑھیں اور پھر وہ پھونک مارتی ہیں اس فروٹ کے اوپر، تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ کہ اگر وہ اللہ کے نام کا ہے پھر تو جائز ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اصال ثواب کرنا اس طریقے سے سارے بزرگوں کو یہ الگ سے ایک بدعت عمل ہے، لیکن ہے اللہ کے نام کا ہے. اگر وہ کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا کھانا ہے تو چاہے اللہ کا نام اس میں 10 دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا. اگر اللہ کے نام کا ہے، اس کا ثواب کسی کو پہنچا رہے ہیں، ثواب میں اگر تو اپنے ماں باپ کو یا رشتہ داروں کے لیے میت کی طرف صدقہ ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے. باقی یہ سارے لوگوں کو اس طریقے سے گننا یہ عمل خود سے بدعت ہے. کھانا حلال ہی رہے گا، کھانا جناب کھاؤ. اب اکثر جگہ پہ ملتا ہے کہ اللہ کے یہ اسماء الحسنہ ہے، ہر نام اللہ تعالیٰ کے آگے ایک تعداد لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اتنی، یہ ابھی خود سے انہوں نے وظیفے بنائے ہوئے ہیں میرے بھائی. جی جی. مسئلہ 109 میں میں نے بتایا ہے کہ سنت اذکار کو فالو کریں. البتہ کسی کو تجربے سے پتہ چلا ہے کہ یہ لفظ اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں، تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت کے بھی دم کر سکتے ہو جن میں شرکی الفاظ نہ ہو. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے وظائف چل رہے ہیں اور سنت وظائف پیچھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیا بڑا گوشت کا صدقہ دینا معتبر ہے اس لحاظ سے کہ اس سے نظر بد اور ہوائی مخلوق کے ساتھ دور ہوتے ہیں؟ اس طرح کوئی نہیں ہے. بڑا گوشت جو ہے نا جی وہ بڑا، پہلی تو بات ہے گوشت کا صدقہ یا بکرا، کالا بکرا، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، مال کی شکل میں بھی، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہے. مطلب یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیوی سے تعلق قائم کرنا، فرمایا اگر یہی تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا. اندازہ کریں، یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ آج کل انڈیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے، چونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جعلی روایتیں نکال لی ہیں وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے، طبرانی سے، کہ جی بڑا گوشت بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائیں. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے ہوئے ہیں. بالکل جعلی روایتیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں ہے تو انہوں نے بڑا گوشت ہی بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا. سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا، اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پابندی ہے، وہاں پہ آپ وہ قربان نہیں کر سکتے پبلکلی، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسیس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے؟ چھوٹا گوشت نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورک ایسڈ بڑھے گا. اب وہ کہ گوشت بیماری ہو گیا، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. اور جی اونٹ کے اس میں جی گائے کے دودھ میں شفا ہے، لیکن اس کی بیماری گوشت جو ہے، اگر پھر نبی علیہ السلام جو ہے گائے کی قربانیاں کرتے رہے اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا، نعوذ باللہ. تو یہ بالکل جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوؤں کے بھائیوں نے ہی گھڑی ہیں.